اللہ رب العزت قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بات سمجھا دینا چاہتے تھے کہ اولاد دینے والا میں اللہ، بیٹا دینے والا میں اللہ، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، تھوڑی اولاد دینے والا بھی اللہ، وسیع اولاد دینے والا بھی اللہ، جوانی میں اولاد دینے والا بھی اللہ، بڑھاپے کی عمر میں لوگوں وہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑی قدرت والا، وہ بڑی طاقت والا، جب جیسے چاہتا ہے کر لیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بیٹا بیٹی دینا میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں میں جوانیوں کا محتاج کوئی نہیں، دینے پہ آؤ۔ حضرت زکریا سفید داڑھی ہو گئی، تن میں راشا پڑ گیا، بڑھاپا آ گیا، بیگم بانج ہے، اولاد جننے کے قابل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 100 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو اولاد عطا فرما دی، 80-84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہ خدا ہوں، جوانیوں کا محتاج کوئی نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑا عجیب واقعہ ارشاد فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم تو جوانی بڑھاپے میں الجھے ہوئے ہو، میں اللہ اس سے اگلی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا او لوگوں تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، میاں بیوی مرد عورت کا ملاپ ہوگا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں میں اماں ابا کو بھی محتاج کوئی نہیں، جب چاہتا ہوں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا کرتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں بغیر اماں اور ابا کے آدم اور حوا کو پیدا کر دیتا ہوں۔ وہ اللہ ان جوانیوں اور بڑھاپوں کا محتاج نہیں، جب چاہے عطا فرما دے۔ لیکن جب پروردگار عالم کسی کی جھولی بھرے، اولاد عطا فرمائے، بیٹا مل جائے یا بیٹی مل جائے، سن رہے ہیں ابھی جملہ، بیٹا ملے یا بیٹی ملے، دونوں ہی چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، لیکن ان میں سے میرے نزدیک تو بیٹی زیادہ قیمتی ہے۔ صرف میرے نزدیک نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے نزدیک بھی بیٹی کی عظمت زیادہ، خود اللہ کے نزدیک بھی بیٹی کی عظمت زیادہ، لیکن ہم لوگوں کا ذہن بن گیا بیٹی آ جائے ہم اسے اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے، اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، بلکہ بیٹے کے آنے پہ بڑی خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ اور لوگوں اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے بیٹی بڑی ہو کر ماں باپ کی خدمت گزار بنتی ہے، بیٹی بڑی ہو کر تربیت اگر اچھی کی جائے یہی بیٹی ماں باپ کا سہارا بن جایا کرتی ہے۔ تو نے اپنی جوان بیٹی کی شادی کر دی، اگلے گھر میں چلی گئی، لیکن اگر تیرے بڑھاپے میں تیرے بیٹے نے نہ سنبھالا یا اللہ نے بیٹا نہ دیا، وہی شادی شدہ جوان بیٹی بھی تیرے بڑھاپے کا سہارا بن جایا کرتی ہے۔ اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، یاد رکھنا اپنی مرضی سے نہ کوئی بیٹا لے سکتا ہے نہ بیٹی لے سکتا ہے۔ دن رات میں بھی تعویذ دیتا ہوں، میں ہی پتر تقسیم کرے نا، میں بھی بیٹے ہونے کے دیتا ہوں، لیکن تعویذ وہ دیتا ہوں جو صحیح ہے، ٹھیک راستے پہ چلاتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو میں اللہ بیٹے عطا فرماؤں گا۔ تعویذ بھی لکھ کے گھول کے پلاتا ہوں، ساتھ میں کہتا ہوں روزانہ 5 تسبیحیں استغفار کی پڑھو، پابندی کرنا تیرا کام ہے، بیٹا دینا میرے اللہ کا کام ہے، بلال حنیف کا کوئی کام نہیں، ہمارا کام صرف راستہ لگانا، ورنہ بیٹا دینے والا بھی اللہ، بیٹی دینے والے بھی اللہ۔ بعض اوقات یہ بیٹی والی رحمت تھوڑی سی اگر بڑھنی شروع ہو جائے، ایک
ایک کے بعد دوسری ہم بڑی مشکل سے قبول کرتے ہیں. یہ مردوں کے لیے خاص طور پہ بات میں کرنے لگا ہوں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. ایک کے بعد دوسری بڑی مشکل سے قبول کرتے ہیں بیٹی, اور دوسری کے بعد تیسری تو ہمیں منظور ہی نہیں ہوتی. اور چلو 3 برداشت کر لی, چوتھی کون برداشت کرے؟ میں قربان جاؤں, میرا کئی سالوں سے یہاں اس علاقے خیرپور ٹامے والی میں آنا جانا ہے, اور میری جب پہلی ہی حاضری تھی تقریباً تو میری حاجی اجمل صاحب سے ملاقات ہوئی. اللہ نے 9 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. 9 ہے نا صاحب, 9 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. میں نے کبھی بیٹیوں کی وجہ سے حاجی صاحب کے ماتھے پہ شکم نہیں دیکھا, خوش دیکھا. اور مجھے حال بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں کو میں نے قرآن پڑھا دیا, فلاں عالمہ بن رہی ہے, فلاں کو یہ کرا رہا ہوں. خوش ہیں, جیسے ایسے خوش ہیں جیسے اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے. یہ صرف سمجھ کی بات ہے, سمجھ آ جائے. ہماری سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ بیٹا کام دیتا ہے, بیٹا سہارا بنتا ہے. اگر تربیت اچھی نہیں کی, 1 درجن بیٹے ہوں ان میں سے ایک بھی تیرے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا. ایک آدمی کے ہاں 6 بیٹیاں تھی. توجہ ہے نا جی, ادھر والے بھی سن رہے ہیں, بنگلہ دیش, مشرقی پاکستان والے بھی توجہ رکھیں بھائی. 6 بیٹیاں تھی. اس کی بیوی کو 7ویں بار جب حمل ہوا تو اس نے بیوی کو کہا کہ اب کہ بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. عورت کا کوئی قصور ہے کوئی عورت کا قصور؟ عورت اپنی مرضی سے بیٹیاں بنا رہی ہے. اگر مرضی سے بنتی ہیں تو بنا لے, بیٹا بنا لے. اب بات میری زبان پہ آ رہی ہے, خیرپور ٹامے والی کے لوگ ناراض ہی نہ ہو جائیں. بیٹی, حکیم لوگ, طبیب لوگوں کا کہنا ہے کہ بیٹی مرد کی کمزوری سے ہوتی ہے, مرد کی وجہ سے ہوتی ہے, کمزوری کی وجہ سے. بنانے والے تو اللہ ہیں, لیکن اگر زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو وہ بیچاری عورت جو ہے وہ مظلوم, قصور بھی کوئی نہیں, الٹا جو ہے وہ اسی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. مار پیٹ اس کے ساتھ, طلاق اس کو, ہر زیادتی اس کے ساتھ. کیا اس کے بس میں ہے بنائے؟ آؤ بیٹیوں سے اگر کوئی نفرت کرتا ہو میری بات سن لے.